اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتاب مبین هو أصدق القائلين وهو قول الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات پڑھ دیں مولا علیہ محمد پر آئیے حاضرین مجلس، اس وقت کی مجلس میں ظاہراً میرے حصے میں دو کام ہیں۔ پہلی بات تو جگانا اور دوسری بات سنانا۔ یوں تو دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا سوتے ہوئے کو جگانا بہت آسان کام ہے، مگر جاگتے ہوئے آدمی کو جگانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور جہاں پر ظاہر سی بات ہے خواتین موجود ہوں، وہاں پر نہ بولنے کا تصور یہ ایک بڑا مرحلہ ہے۔ بہرحال جو حضرات اس پنڈال میں لیٹے ہوئے ہیں، میں اپنی ممبر کی ذمہ داری کو فرض سمجھتے ہوئے یہ بات کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ فرش اعضاء کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے وہ بیٹھ جائیں۔ ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ جس کے لیے ان مجالس کا اہتمام صدیوں سے ہوتا رہا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، جب تک دونوں چیزیں حوض کوثر پر نہ پہنچ جائیں، اس کا ایک تقدس طے کیا گیا ہے اور ذمہ داری طے کی گئی ہے۔ ہم لوگ جب کسی کے دربار میں جاتے ہیں، دنیاوی حاکم کے پاس جاتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بڑے سلیقے کے ساتھ اور بہت قاعدے کے ساتھ اس کے دربار میں جائیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے دربار میں ہم جا رہے ہیں تو وہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ اگر ہمارے آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم بڑے انہماک کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اگلی بار ہمیں اپنے دربار میں آنے کا موقع فراہم نہ کرے۔ اور جو ادب اور تہذیب اور تمدن اور سلیقہ بیٹھنے کا ہوتا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس لیگ سے ہم ذرہ برابر بھی ہٹ جائیں، کیونکہ جس کا دربار ہے اسے اس بات کی اتھارٹی ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ کون آنے والا کس طریقے سے بیٹھے گا اور کون آنے والا کس طریقے سے آئے گا۔ فرش اعضاء کا بھی اپنا ایک تقدس ہے اور فرش اعضاء کا بھی اپنا ایک معیار ہے۔
عام طور سے یہ بات ہوتی ہے کہ فرش ازاں کا معیار ختم ہوتا جا رہا ہے، محفلوں کا معیار اٹھتا جا رہا ہے۔ بس 2 لمحے میں اس بات پہ گفتگو کر لوں اور اپنے اصل موضوع کی طرف پلٹتے ہوئے، کہیں نہ کہیں ذمہ داری ہم سب کے اوپر عائد ہوتی ہے، اور میں تو یہ تک کہوں گا کہ ایک بات سمجھ لیجئے، اس وقت بھی ہم جس بات کی طرف متوجہ نہیں ہیں وہ ہے ہماری بچیوں کی تعلیم۔ سب سے زیادہ جو پرابلم کریٹ ہوتی ہے اور مسئلہ کھڑا ہوتا ہے وہ بچیوں کی تعلیم کے ذریعے کریٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی بچیوں کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 2 خاندانوں پہ اثر پڑتا ہے، ایک میکے پر اور ایک سسرال پر۔ بچیوں کی تعلیم کے ذریعے ہم 2 چیزوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اب آپ ذرا ماضی کی تاریخ کی طرف چلے جائیے تو جہاں مردوں کے کیریکٹر آپ کو ملیں گے، مردوں کے کردار ملیں گے، وہیں عورتوں کے بھی کردار آپ کو نظر آئیں گے۔ ماں زندگی کا پہلا مدرسہ ہے، اور اگر مدرسہ ہی جاہل ہوگا تو طالب علم پڑھے لکھے نہیں نکل سکتے، آپ یہ سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ مدرسہ پڑھا لکھا ہو، مدرسہ مہذب ہو، مدرسہ سویلائزڈ ہو، مدرسہ تہذیب یافتہ ہو۔ اگر مائیں تہذیب یافتہ ہوں گی تو بچے بھی مہذب ہوں گے اور بچے بھی تہذیب یافتہ ہوں گے۔ یہ تو سیدہ نے حسنین سے پوچھ کے بتا دیا تھا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو اور کیا سیکھا، اور بچوں نے پلٹ کے جو لفظ کہے وہ زمانے کے لیے عبرتناک تھے، تاکہ زمانے کے بچے بھی سمجھ لیں کہ ماؤں کا کردار کیا ہوتا ہے۔ بچوں نے بھی پلٹ کے یہی کہا کہ اماں بابا کے پاس گئے تھے، مسجد میں بیٹھے تھے، بابا آج خطبہ دے رہے تھے، لیکن جب ایک دن شوہر سے کہا کہ تمہارا بیٹا اس طریقے سے بیان کرتا ہے اور علی سننے لگے تو فوراً بچہ زبان لڑکھڑائی۔ تو ایک مرتبہ بچہ کہتا ہے کہ اماں آج تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پردے کے پیچھے سے بابا سن رہے ہوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ علی کے دشمنوں، جنت حرام ہے تم پر، دعا کرو کہ جہنم تمہیں قبول کرے۔ علی کے ہر دشمن زندہ مردہ پہ لعنت۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی۔ نہیں، نعرہ تو ٹھیک تھا لیکن آواز جو ہے وہ آپ کی صلوات کی آواز مدھم رہ گئی۔ اب صلوات بھی ایسے ہی پڑھ لیجئے جو آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے۔ اب میرے خیال سے مرد و عورت دونوں جاگ گئے ہیں، تو میں اب اپنی بات کا آغاز یہاں سے کر لیتا ہوں ایک لفظ کہہ کے کہ مردوں کی تعلیم، دیکھیے کون سی بات کہاں کیسے۔ آصف بھائی موجود ہیں اور دنیا بھر میں ان کی شاعری جانی اور پہچانی جاتی ہے، یہ منفرد لہجے کا منفرد شاعر ہیں، اور کون سا لفظ اور کون سا حرف مولا قبول کر لیں یہ شاید کسی کو اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک نوحے کے ذریعے پورے دنیا میں پہچانے جانے والا شاعر یہ آپ کے اندر موجود ہے، آپ کے یہاں، آپ سنیے گا۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ آئیے قبلہ آ جائیے، صلوات پڑھ لیجیے محمد پر، آئیے۔ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بہت تیز آواز میں کوئی بات کہی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تاج محل کا شہر ہے اور بہت سے لوگ آئے ہیں مجلس میں، وہ تاج محل گھومنے کے لیے گئے ہیں۔ ہمارے سیتھل سے ہی کوئی بسیں 2 بسیں آئی ہوئی ہیں، لیکن اتفاق یہ ہے کہ مجھے سیتھل کا ایک آدمی بھی صبح سے لے کے ابھی تک دکھائی نہیں دیا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ دوستو، اصل میں دور پیغمبر میں 2 طریقے کے لوگ تھے۔ دور پیغمبر میں 2 طریقے کے لوگ تھے، ایک حکومت والے اور ایک جنت والے۔ اب یہ پہچاننا دشوار تھا کہ کون حکومت والا ہے
اور کون جنت والا ہے۔ تو کیسے پہچانے کون حکومت والا ہے کون جنت والا ہے؟ اگر میں یہاں سے کسی سے کہہ دوں کہ آپ تو صاحب تاج محل گھومنے آئے ہیں تو برا مان جائے گا آدمی، ارے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، ہم تو مجلسیں کرنے 3 دن سے آئے ہوئے ہیں، کتنی پریشانی ہوئی، کتنی تکلیف ہوئی، رات میں بس کا سفر کیا ہم نے۔ تو ہم کیسے پہچانیں اور زمانے میں کیسے پہچانا جائے کہ کون کس کی طرف والا ہے کون کس کی طرف والا ہے؟ اس لیے کہ منافقت کا بول بالا ہے اور کفر کا بول بالا ہے، ہر آدمی ادھر والا بھی ہے ہر آدمی ادھر والا بھی ہے۔ تو اب یہ کیسے پہچانا جائے کہ کون کس کا ہے؟ یہ بڑا مشکل دور تھا۔ پیغمبر کے زمانے میں بھی 2 طریقے کے لوگ تھے، ایک تو جنت والے ایک حکومت والے۔ اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ تم تو حکومت والے ہو تو بگڑ جاتا تھا، ارے تم کیسی بات کر رہے ہو، ہم تو جنت والے ہیں، ہم تو رسول کے پہلو میں بیٹھے ہیں، ہم تو رسول کے ساتھ ہیں، ہم تو رسول کے ساتھ مرنے مٹنے کو تیار ہیں۔ مگر کیسے پہچانے میرے دوستوں کہ کون حکومت والا کون جنت والا؟ یہ میرا اعلان اصلی نہیں ہے، میں فرضی اعلان کر رہا ہوں کہ ابھی جو دوپہر کے بعد مجلس ہوگی اس میں 500 روپے کے نوٹ بٹیں گے۔ اوریجنل مت سمجھیے گا آپ، کہیں میرے پاس پہنچ جائے کہ وہ مولانا کہاں گئے، ٹوپی شیروانی والے، مدرسے والے، کالج والے، یونیورسٹی کی بات کرنے والے ہیں، وہ کہاں گئے جو 500 روپے کا اعلان کر کے آئے تھے، کہیں آپ مجھے ڈھونڈتے پڑے۔ اگر میں اعلان کروں کہ 500 روپے کا نوٹ بٹے گا ابھی دوپہر کے بعد، اس کے بعد جو مجلس ہوگی، تو آپ یہ سمجھ لیجیے تاج محل کی زیارت چھوڑ کے آدمی مولا کے قدموں میں آ کے گر جائے گا کہ ہمیں شہنشاہوں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، جو کچھ بھی ملے گا وہ اسی شہنشاہیت سے۔ اس لیے کہ جنہوں نے ابن عباس سے کہا تھا کہ ابن عباس دنیا کے تخت و تاج چڑھ جائیں گے میری ٹوٹی ہوئی جوتیوں کے مقابلے میں، تمہارے دنیا کے تخت و تاج چڑھ جائیں گے۔ تو اگر یہ اعلان ہو جائے کہ 500 بٹیں گے تو تاج محل والے کیا، لال قلعے والے، سارے لوگ یہاں بھیڑ لگ جائے گی، اور مولانا کا آنا ہو گیا دشوار کہ مولانا ممبر پہ کیسے پہنچے۔ اب انتظامیہ آنے لگی کہ ارے قبلہ کیسا اعلان کر دیا، وہ تو ممبر کے اوپر والے زینے پر بھی لوگ موجود ہیں، مولانا کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک کام کرو، بہت آسان نسخہ ہے، بھیڑ میں جا کے اعلان کر دو کہ 500 روپے بٹیں گے تاج محل پر، اور مجلس ہوگی مزار شہید ثالث پر۔ جو مجلس والا ہے وہ یہاں رہ جائے، جو تبرک والا ہے وہ وہاں چلا جائے۔ دور پیغمبر میں 2 طریقے کے لوگ تھے، ایک حکومت والے ایک جنت والے۔ حسین ابن علی نے کربلا میں فرق کر دیا، جنت والے ادھر آ جاؤ حکومت والے ادھر چلے جاؤ۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ۔ تو دور پیغمبر میں یہ سمجھنا مشکل تھا کہ کون حکومت والا ہے کون جنت والا ہے۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا بس وہ اس کا آخری جملہ یہ کہ اگر ماں کی آغوش، آصف بھائی ایک جملہ یاد آ گیا یہاں پر، میرے دوستوں یہ مجالس کا سلسلہ، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی آغوشوں میں بچے ہیں، اور اس ممبر کے تصدق سے دعا بھی یہی ہے کہ ہر ماں کی آغوش سلامت رہے۔ لیکن ایک بات سمجھ لیجئے، بچوں کو تعلیم دلانے سے زیادہ اہم ہے بچوں کی تربیت کرنا۔ میرے دوستوں ذرا غور کر لیجئے گا اس بات کے اوپر۔ میں بہت ہی تاریخی جملہ آپ کی مؤدب سماعتوں کی عدالت میں رکھ رہا ہوں، آپ کی مرضی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں واہ داد دیجئے واہ واہی، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن یہ تو ایک حوصلہ افزائی کا بس ذریعہ ہوتا ہے، ذاکر کو پڑھوانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ایک انگریز رائٹر، بہت بڑا انگریز رائٹر گزرا ہے، اس نے بڑی خوبصورت بات کہی، شاید دلوں میں اتر جائے یہ بات، دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، اب کوئی آدمی تمہارا دین پڑھنے نہیں آئے گا،
اے مسلمانوں، کوئی آدمی تمہاری کتاب پڑھنے نہیں آئے گا۔ اے مسلمانوں، کوئی آدمی تمہاری شریعت پڑھنے نہیں آئے گا۔ ایک کام کرو، اپنے دین کو اپنے کردار میں اتار لو۔ ہائے ہائے ہائے، اپنے دین کو اپنے کردار میں اتار لو تاکہ دنیا تمہیں دیکھ کے تمہارے دین کا اندازہ لگا لے۔ اب آپ ذرا تاریخ میں یہ انگریز رائٹر کی بات سن لیجئے۔ اب آپ تاریخ میں پلٹ آئیے، اپنی تاریخ میں، تو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے شیعوں، ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث ذلت اور رسوائی نہ بنو۔ اب باعث زینت کب بنے گا آدمی؟ جب اس کے پاس علم ہوگا، تربیت ہوگی۔ اور علم، کمال علم حاصل کرنا نہیں ہے، بس اس سلسلے کا یہ آخری جملہ ہے، کمال علم حاصل کرنا نہیں ہے، علم کے لیے ظرف کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر ظرف پاک نہیں ہوگا تو علم کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے کہا علم کی مثال بارش کے اس پانی کی طرح ہے جو گندے نالے میں جاتا ہے تو بدبو بڑھاتا ہے، پھول کے اوپر پڑتا ہے تو خوشبو بڑھاتا ہے، سیب کے منہ میں جاتا ہے تو موتی بنتا ہے، سانپ کے منہ میں جاتا ہے تو زہر بنتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا دوستو تربیت کیوں ضروری ہے؟ علم کے ساتھ تربیت اس لیے ضروری ہے کہ اگر علم کے بعد تربیت ہوگی تو زمانہ وقت کا خمینی بنا دے گا، علم کے ساتھ تربیت نہیں ہوگی تو زمانہ وقت کا رشدی بنا دے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ کیا کہنے ہیں، زندہ باد۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ واہ، اب یہاں سے لفظ سنیے آپ کہ تربیت کا اثر کیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہوگا آپ نے سماج میں کہ مدرسے کے بچے کھڑ بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں طلبہ موجود ہیں، یہ مدرسوں سے نکلے ہوئے لوگ۔ آصف بھائی ایک گارنٹی تو میں یہ شہید کے ممبر سے لے سکتا ہوں کہ مدرسہ پڑھنے والا یونیورسٹی پڑھا سکتا ہے، مگر یونیورسٹی سے پڑھنے والا مدرسہ نہیں پڑھا سکتا۔ اب میں یہاں یہ دعویٰ ہے میرا، اور دلیل بھی سن لیجیے آپ۔ مدرسوں کے اندر بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ارے مدرسے کا طالب علم نہیں، مدرسے کی پہلی طالب علمہ، بات تربیت کی اور علم کی ہو رہی اس لیے عرض کر دے رہا ہوں، مدرسے کی پہلی طالب علمہ مدرسہ تھا فاطمہ زہرا کا۔ شہنشاہیت کو ٹھوکر مار کے، شہنشاہیت کو ٹھوکر مار کے فاقوں کے دربار میں آنے والی فضا جب اس گھر کے دروازے سے نکلی تو 40 سال تک قرآن کے لہجے میں گفتگو کرتی رہی۔ 40 سال تک قرآن کے لہجے میں نے قرآن کا لہجہ کہا، خالی قرآن پڑھ لینا اور ہے، قرآن کے لہجے میں گفتگو کرنا اور ہے۔ قرآن تو دنیا نے پڑھا مگر آل محمد جیسا لہجہ دنیا پیدا نہیں کر سکی۔ کمال لہجے کا تھا، آل محمد نے جو لہجہ دیا تھا وہ زمانہ پیدا نہیں کر سکا۔ جناب فضا عیش آرام سب کچھ چھوڑ دیا جناب فضا نے، اور کہاں آ گئی؟ فاقوں کے دربار میں۔
یہاں فاقے پہ فاقے، فاقے پہ فاقے، فاقے پہ فاقے. اور تاریخ نے لکھا، علماء نے پڑھا کہ 3 دن تو فاقے ہوئے ہی. ایک دن اٹھا کے لے گئے، دوسرے دن اٹھا کے لے گئے، تیسرے دن اٹھا کے لے گئے. اب یہاں سے 2 جز سن لیجئے. پہلا جز تو یہ، جب ٹوٹ گئی فضہ فاقے سے تو کہتی ہیں کہ شہزادی مجھے سونا بنانے کا ہنر آتا ہے. اگر کسی کو نوٹ چھاپنے کا ہنر آ جائے تو مجلس میں آئے گا نہیں، وی آئی پی ہو جائے گا. مجلس میں ایسے آ رہے ہیں، لائے جا رہے ہیں. یہ ایک بات سمجھ لیجئے گا، دنیا میں وی آئی پی ہو جائیے گا مگر 2 جگہ وی آئی پی بننے کی کوشش مت کرنا، ایک مجلس حسین میں اور ایک خدا کے گھر میں. وہاں لباس اتروا دیا گیا، اپنی پینٹ بوشٹ اتار کے آؤ، اپنا گھمنڈ اتار کے آؤ، اپنا غرور اتار کے آؤ، اپنا تکبر اتار کے آؤ، اپنی دولت کا نشہ اتار کے آؤ، تب میرے گھر میں آنا. زینب نے کہا تو صحیح، اگر ایک ایسی جگہ بنا دی کہ جہاں پر امیر و غریب کا فرق مٹا دیا تو میں بھی غریبوں کے لیے ایک ایسا فرش بچھا دوں گی جہاں نہ کوئی غریب ہوگا نہ کوئی امیر ہوگا. تو اب یہاں پر جناب فضہ ٹوٹ گئی کہ ایک دن فاقہ ہو رہا ہے، دوسرے دن فاقہ ہو رہا ہے. بھائی ذرا سی دیر ہو جائے بریانی بننے میں تو بے چینی ہونے لگتی ہے. 2:30 بج گیا، 3 بج گیا، ارے کیسا انتظام ہے، کیا کر لیا، بگڑ جاتا ہے آدمی. اور یہاں 1 دن فاقہ، 2 دن فاقہ، 3 دن فاقہ. لیکن یہ تو آل محمد ہیں، یہ فاقے سے نہیں ٹوٹ سکتے. اگر یہ فاقوں سے ٹوٹ جائیں تو آل محمد نہ رہیں. اب فضہ کہتی شہزادی مجھے سونا بنانے کا ہنر آتا ہے. ظاہر سی بات ہے جسے سونا بنانے کا ہنر آئے گا اس کا کیا مرتبہ ہوگا، کیا رتبہ ہوگا، کیا عالم ہوگا اس کا. بجلال آ گیا نبی کی بیٹی کو، مصلی پہ بیٹھی تھی فاطمہ زہرا. ایک مرتبہ جیسے ہی فضہ نے کہا کہ بنت رسول مجھے سونا بنانے کا ہنر آتا ہے، فوراً ایک مرتبہ شہزادی نے جلال میں کہا فضہ مڑ کے دیکھ. اب جو فضہ نے مڑ کے دیکھا تو دیوار سونے کی ہو گئی. آواز دی شہزادی نے، اے فضہ سونے سے محل تو تعمیر ہو سکتے ہیں مگر قوم کا مقدر نہیں سنبھالا جا سکتا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. فضہ سونے سے محل تو تعمیر ہو سکتے ہیں مگر قوم کا مقدر نہیں سنبھالا جا سکتا. اب اسی ضمن میں یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، 1 دن فاقہ، دوسرے دن فاقہ، تیسرے دن فاقہ. میری ماں و بہنوں بہت آسان ہوتا ہے گھر میں بیٹھ کے اپنے شوہروں سے شکوہ کر لینا، بہت آسان ہوتا ہے مگر کبھی پیچھے کی زندگی بھی دیکھ لیا کرو. اس لیے کہ کربلا نے ہمیں شکوہ نہیں سکھایا، آل محمد نے ہمیں شکوہ نہیں سکھایا. کربلا شکوے کا نام نہیں ہے. اب یہاں 1 دن فاقہ، 2 دن 3 دن فاقے ہو گئے. اور لینے والا کون ہے؟ کوئی عام فقیر، کوئی عام محتاج نہیں. تاریخ کہتی ہے کہ جبرائیل ملک کا، ملک تو روٹی کھاتا نہیں ہے، کہا تم روٹی لے جا کے کیا کرو گے اس دروازے سے، انہیں کھا لینے دو تاکہ ان کے فاقے بچ جائیں. پلٹ کے آواز آئی، ہم نے روٹیاں اس لیے نہیں مانگی کہ ہم کھا لیں بلکہ روٹیاں تو اس لیے مانگی کہ ہم اس دروازے کی عظمت بتا دیں کہ فاطمہ زہرا کے دروازے کے بھکاری کو بھی جبرائیل امین کہا جاتا ہے. کہ ہم نے روٹیاں اس لیے نہیں مانگی. تو یہ جناب فضہ، اب ان کی تربیت کیسے کی گئی؟ اب ایک لفظ سنیے آپ. جب فضہ کنیزی میں آئیں تو پیغمبر نے فرمایا کہ شہزادی 1 دن بنت رسول
بیٹی ایک دن کام تم کرنا، ایک دن فضا کرے گی۔ ہمارے گھروں کے نوکر اور نوکرانیاں، ان کا تو مزاج ہی الگ ہوتا ہے ہم لوگوں کا۔ میں بس 2 باتوں پہ گفتگو تمام کر دوں گا۔ نوکرانی سے سارے کام، یہ کام وہ کام دنیا بھر کے، رسول اپنی بیٹی کو سبق دے رہے ہیں۔ کائنات کا سب سے بڑا پیغمبر اور کائنات بشریت کی سب سے بڑی خاتون، کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک دن کام تم کرنا، ایک دن فضا کرے گی، ایک دن فضا کرے گی، ایک دن تم کرنا۔ اس طریقے سے ایک دن آرام تم کرو گی اور ایک دن آرام فضا کرے گی۔ یہ مزاج، ہم نے نوکرانیوں کو نوکرانی ہی رکھا، لہذا وہ نوکرانی رہ گئیں۔ فاطمہ نے فضا کی تربیت کر کے فضا کو صرف گھر تک محدود نہیں رکھا، بلکہ کربلا کا علمبردار بنا دیا۔ آپ ذرا انتخاب نگاہ نبوت اور عصمت و طہارت دیکھیے، آپ یہیں کے لیے طے نہیں کیا تھا، بلکہ جناب فضا کو کربلا کے لیے منتخب کیا تھا کہ یہ ماں بن کے جائیں گی، یہ کنیز بن کے نہیں جائیں گی۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ ہمارے گھروں میں ہوتا کیا ہے کہ اگر بچوں نے نوکرانی کو کہیں دھوکے سے آنٹی وانٹی کہہ دیا تو ہمارے گھر کی بیویاں اور عورتیں بگڑ جاتی ہیں۔ ارے تمہیں تمیز نہیں ہے کہ وہ نوکرانی ہے؟ مگر ہائے رے عظمت فاطمہ زہرا اپنے بچوں سے بھی فضا کو ماں کہلایا، اپنے بچوں سے ماں کہلوایا ہے جناب فضا کو۔ حسنین نے ماں کہا ہے جناب فضا کو۔ تو علم کے ساتھ ضروری یہ ہے کہ تربیت ہو، اور تربیت کا یہ طریقہ، اب آپ اگر مردوں میں آ جائیں تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی نوکر ہوا، ہمارے گھر کے نوکر جو ہوتے ہیں، ہم ان کو بازار لے کے گئے کسی خوشی کے موقع پر، سامان دلوا رہے ہیں اپنے آپ شو روم سے، اور باہر نکل کے آئے ایک ٹھیلے سے 100 روپے کی بنیان اور 100 روپے کا نیکر اور 100 روپے کا لوور دلوا دیا، یہ لو چلو، اس طریقے سے۔ لیکن آپ مزاج دیکھیے ذرا کہ مولا لباس لے لیجئے، لے لوں گا مولا، لے لیجئے لباس، لے لوں گا، کوئی بات نہیں۔ کہا مولا بہت بوسیدہ ہو گیا لباس، لے لیجئے۔ کہا ٹھیک ہے چلو لے لیتا ہوں۔ اب مولا لباس لینے کے لیے چلے۔ اپنے یہاں کیا ہوتا ہے، ہر بڑے آدمی کے ساتھ 2-4 چھوٹے آدمی لگے ہوتے ہیں، تعریف اور یہ اور وہ۔ اب یہ تو منصب امامت و نبوت ہے، یہ تو منصب عصمت و طہارت ہے، یہاں کون نہ آ جائے۔ تو مولا کے ساتھ مولا کے چاہنے والے اور مولا کا غلام قمبر ایک دکان پہ پہنچے تو لباس دیکھا، مولا کو پسند نہیں آیا۔ دوسری دکان پہ پہنچے، لباس دیکھا، مولا کو پسند نہیں آیا۔ تیسری دکان پہ پہنچے، لباس دیکھا تو پھر مولا کو پسند نہیں آیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہم لوگ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو اگر ایسا ہو جائے تو پارا چڑھنے لگتا ہے، کہہ رہے یہ کیا بات ہے، ارے لے لو لباس لینا ہے۔ تو صحابی بھی تھے مولا کے، کہا مولا آپ کو لباس پسند نہیں آ رہا ہے؟ میرے دوستو جاگ کے سن لیجئے گا، خدا کی قسم بڑی محنت کی ہے اس لفظ کے لیے۔ مولا کہتے پسند تو آ رہا ہے، مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس کے یہاں سے لباس لوں وہ مجھے جانتا نہ ہو۔ ذرا غور کر لیجئے گا بات کے اوپر۔ میں جس کے یہاں سے لباس خریدوں وہ مجھے جانتا نہ ہو۔ تو صحابیوں نے پوچھا مولا ایسا کیوں؟ کہا اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ روب امامت کی وجہ سے مجھے لباس کم قیمت میں دے دے اور اسے نقصان ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ روب امامت کی وجہ سے مجھے لباس کم قیمت میں دے دے اور اسے نقصان ہو جائے۔
تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ جاننے والا نہ ہو۔ اب ایک دکان پہ پہنچے تو اس نے تھوڑا تلخ لہجے میں مولا سے بات کی، تو مولا نے جانتے تھے کہ یہ اب نہیں جانتا ہے، تو مولا نے 2 لباس لیے، ایک اچھا والا لباس اور ایک خراب والا لباس۔ میرے دوستو ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، اچھا والا لباس کسے دیتے تم اور خراب والا کسے دیتے؟ اب جاگ نہیں رہے ہو لگ رہا ہے مجھے، کچھ لوگ سو رہے، جگہ لیجئے، پہلو میں جگاتے رہیے کم سے کم۔ جتنے لوگ موجود ہیں نا، اگر اتنے مل جل کے عورت مرد سب صلوات پڑھ دیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے سارا ثواب ابھی مل جائے گا۔ تو مولا نے 2 لباس لیے، ایک اچھا والا اور ایک تھوڑا خراب کوالٹی کا۔ ہم لوگ ہوتے تو اچھا والا، یہ دیکھو کیسا لباس ہے، بہت اچھا، اور ساتھ میں رہنے والے بھی کہتے رہے واہ یہ کیا لباس، بہت بہترین لباس ہے، اور خراب والا فوراً غلام کو دیتے کہ لو اپنے نوکر کو، یہ لو چلو چلو لباس تمہارا، اپنا ہیپی دیوالی کرو، ہولی مناؤ، اور یہ اپنا عید مناؤ، بقرعید مناؤ، یہی ہوتا۔ مگر خدا کی قسم کائنات بشریت میں علی جیسا امام پیدا ہی نہیں ہوا۔ دنیا کے حاکم اپنے ظلم کی وجہ سے قتل ہوئے ہیں، مگر کائنات بشریت کا اکلوتا عادل ہے جو اپنی عدالت کی وجہ سے قتل ہوا ہے۔ اکلوتا حاکم ایسا جو یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میری سلطنت میں کبھی بھی کوئی ایک آدمی بھی بھوکا نہیں سویا ہے۔ یہ کہنے کا حق صرف علی ابن ابی طالب کو ہے۔ اب جو 2 لباس لیے تھے، ایک اچھا والا لباس اور ایک تھوڑا خراب والا۔ اچھا والا لباس مولا نے قمبر کے کاندھے پہ ڈالا اور خراب والا لباس اپنے کاندھے پہ ڈالا۔ دوستو جملہ بہت آہستہ سے کہوں گا مگر زور سے سن لیجئے گا کہ فوراً پلٹ کے صحابیوں نے کہا ارے مولا اچھا والا آپ لیتے، خراب والا قمبر کو دیتے۔ علی کا جواب آیا اچھا والا غلام کو اس لیے دیا تاکہ کسی غلام کو احساس غلامی نہ ہو جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ہم نے اب ایسے غلام، اب دیکھیں پیدا کیسے ہوتے ہیں۔ میں اب بھٹک گیا تو بھٹک ہی گیا، لیکن جہاں بھی جا رہا ہوں ٹھیک جا رہا ہوں۔ ایسے غلام پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ ہم لوگ دم بھرتے ہیں ڈائریکٹ علی بننے کا۔ ارے علی کی طرح بننے کی کوشش مت کرو، اور ان سے سیکھ لو جنہوں نے کہا کہ رسول ہم جیسے نہ وہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ کشمیر جا کے پیغمبر کے منہ مبارک بال ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے کہا بے وقوفوں، جو پیغمبر چھوڑ کے نہیں گئے تھے وہ ڈھونڈ رہے ہو، پیغمبر آل چھوڑ کے گئے تھے، بال چھوڑ کے نہیں گئے تھے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ٹائم کیا ہو گیا؟ ارے ٹائم بس وقت تمام ہو چلا، 2-3 دن جلدی جملے سن لیجئے آپ کہ ایسا سے غلامی نہ ہو کسی غلام کو۔ ہم ڈائریکٹ بننے کی کوشش مت کریے۔ مولا نے بنا دیا، قمبر بنو نا، مقداد بنو، سلمان بنو۔ ہم تو ایک دم مقابلہ کرنے لگے، ہماری مائیں بہنیں فاطمہ زہرا نہیں، فاطمہ زہرا بننے کی کوشش مت کرو، فضہ بننے کی کوشش کرو تاکہ کم سے کم وہاں تک پہنچ جاؤ۔ سلمان مولا بھوک لگی ہے، غلام کیسے بنتے ہیں؟ مولا بھوک لگی ہے،
ہمیں ایک ٹائم اگر کہیں کھانا دیر سے ملے تو ماں پہ ناراض، بہنوں پہ ناراض، بیوی پہ ناراض. اور یہاں مولا بھوک لگی ہے، مولا کہہ رہے ڈیلا اٹھا لے. اعتبار دیکھیے آپ کیسے پیدا ہوتا ہے اور کتنی جلدی ختم ہو جاتا ہے. دنیا میں اکلوتی چیز اعتبار ہے جو سب سے مشکل سے پیدا ہوتا ہے اور سب سے آسانی کے ساتھ چلا جاتا ہے. آل محمد کا کمال ہی یہ ہے کہ آل محمد نے زمانے میں اعتبار پیدا کیا. زمانہ سمجھا کہ پیغمبر جاہل ہیں، پیغمبر ناطاقت ہے، پیغمبر کمزور ہے، پیغمبر کچھ جانتے نہیں ہے. 40 سال کیا کرتا رہا اللہ کا رسول؟ جملہ سن لیجئے، 40 سال تک اللہ کے رسول نے اپنے اخلاق کے پانی سے عرب کے ذہنوں کی بنجر زمینوں کو سینچا. اور اس کے بعد 23 سال میں علی ابن ابی طالب کی مدد سے اسلام کا شجر لگایا تاکہ یہ درخت کبھی سوکھنے نہ پائے. سلمان کہتا ہے مولا بھوک لگی ہے. بس آخری 2-3 جملے ہیں. کہ ڈیلا اٹھا لے. ڈیلا اٹھایا، سونے کا ہو گیا. کمال کس بات کا ہے؟ تم تو علی کے ہاتھ کو کمال سمجھ رہے ہو. علی کے ہاتھ میں کمال نہیں، علی کے ارادے میں کمال ہے. اور علی اس شخصیت کا نام ہے جس کی نیت کا نام ہے موت اور ٹھوکر کا نام ہے حیات. اگر ارادہ کر لیں تو زندہ مردہ ہو جائے اور ٹھوکر مار دیں تو مردہ زندہ ہو جائے. اب ڈیلا اٹھایا، سونے کا ہو گیا. ہم لوگ ہوتے، اگر ہم آپ ہوتے تو ڈیلا جلدی سے جیب میں رکھ کے اور یہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں کہ کہیں مولا دیکھ نہ لیں، کام آئے گا. فوراً سونار کے یہاں پہنچ جاتے کہ بھائی کتنے ملے گا، یہ ڈیلا لے لے، اس کی قیمت دے دے. مگر ہم میں اور سلمان میں، بلکہ جملہ کہوں کہ مسلمان میں اور سلمان میں یہی فرق ہے. جسے بھروسہ نہ رہا وہ مسلمان تھا، جسے پورا اعتبار آ گیا وہ سلمان ہو گیا. تو سلمان نے کیا کیا؟ ڈیلا لے گئے؟ نہیں، ڈیلا لے کے نہیں گئے، بلکہ ایسے کر کے توڑا ہے، اتنا سا توڑا اور باقی زمین پہ پھینک دیا اور اتنا سا رکھ لیا. مولا نے کہا کہ سلمان پھینک کیوں دیا؟ اٹھا لے، لے جا، کل کام آئے گا. خدا کی قسم غلام کیا پیغام دے گئے. سلمان اٹھا لے، کل کام آئے گا. بس ایک مرتبہ غلام بھی تو کس کا ہے نا، علی کا. کہتا ہے مولا کل کی فکر تو وہ کرے جس کا آپ جیسا امام نہ ہو. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ایک بابا سے بلند صلوات پڑھ لیں. کرے بطول چلا کے جو بنے خلیفہ، ایسے خلیفوں پر خدا کی لعنت. رسول اکرم کو جو چھوڑ کے بھاگ گئے، ایسے منافقوں پہ خدا کی لعنت. زہرا کی عظمت پہ جس نے ایسے مفتی پر خدا کی لعنت. بعد نبی علاج زہرا کو ایسے شیطانوں پہ خدا کی لعنت. علاج ان کا نہیں ہے کسی زمانے میں. جھلس گئے ہیں جو زہرا کا گھر جلانے میں. اسی لیے تو مسلسل شراب پیتا تھا. یزید پیدا ہوا تھا شراب کھانے میں. یزید تیرا خزانہ جو ہو گیا خالی تو بھر دی لعنتیں ہم نے تیرے خزانے میں. اب ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر. بھئی یہ ٹاپک نہیں تھا لیکن اب آ گیا کہ مولا نے غلام کیسے بنائے. ہم غلام بننے کی کوشش کریں، علی سے مقابلہ نہ کریں. مولا نے کہا میرا مقابلہ دنیا کے ان شہنشاہوں سے مت کرنا، اس لیے کہ میں معصوم، یہ گنہگار، میں پاکیزہ کردار، یہ بد کردار. میری خلقت
حوران جنت کے حضور میں ہوئی اور ان کی پرورش مشرک عورتوں کے ہجوم میں انہوں نے دنیا کے تخت و تاج کو زینت سر بنایا، میں نے دنیا کے تخت و تاج کو ٹھوکروں میں رکھا۔ اب یہاں سے ایک جملہ سن لیجئے، بہت جلدی گفتگو کو تمام کر دوں، اس لیے کہ اس کے بعد بھی فوراً مجلس ہے۔ مولا نے ایک خط لکھا جسے زمانہ امیر شام کہتا ہے، اس کے نام، اور دیا مالک اشتر کو۔ بس گفتگو یہیں پہ تمام ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ مولا کے غلام کیسے ہوتے ہیں، اور میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا اس کا پورا مقصد بھی یہی ہے کہ زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، اور وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو صاحبان ایمان ہیں، یعنی جتنے بے ایمان ہیں سب گھاٹے میں ہیں، اور جتنے ایماندار ہیں فائدے میں ہیں سب۔ اب یہاں آئیے، اب ایمانداری اور بے ایمانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والا وہ ایماندار وہ بے ایمان نہیں۔ ایمانداری اور بے ایمانی کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ آگرہ آئے ہیں اگر وہ پورا ہو تو ایمانداری ہے، وہ پورا نہ ہو تو بے ایمانی ہے۔ اب آگئے آپ تاج محل تک لوٹ کے پھر سے ہیں؟ ہاں، میں یہ نہیں کہتا کہ تاج محل نہ گھومیے، آپ گھومیے، بالکل نکالیے وقت، دیکھیے کہ یہ کیسی شاہکار بنائی گئی ہے، کس نے بنایا ہے، کون بنانے والا ہے۔ اس لیے کہ تصویروں سے مصور کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب تصویر دیکھو گے تو مصور کی تعریف کرو گے۔ اللہ یہی تو کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایسی ایسی تصویریں بنا دی جو زمانے میں شاہکار ہے، اپنے آپ کو دیکھو، میری تعریف کرو۔ میں نے تمہیں بھی تو خوبصورت بنایا ہے، تاج محل ہی تھوڑی خوبصورت ہے، تم بھی تو خوبصورت ہو۔ تصویریں دیکھو، مصور کا اندازہ لگاؤ۔ پھر میں نے الگ الگ بنایا، ہر کسی کو الگ، ہر سیمپل الگ، ہر ایک کا انگوٹھا الگ، ہر کسی کی آنکھ کی شعائیں الگ۔ معبود اتنے الگ بنا ڈالے کہا اگر یہیں پر رک جاتا تو زمانہ کہتا کہ ایک جیسے بنانا نہیں آتے تھے، لہذا میں نے کروڑوں الگ بنائے تو شاہکار، مگر 14 ایک جیسے بنائے، چلے تو ایک جیسے، اٹھے تو ایک جیسے۔ زمانہ پہچان نہ سکا کہ پہلا علی ہے کہ آخری علی ہے۔ صلوات پر دے محمد و آل محمد پر۔ تو آپ مصور کو دیکھیے، یا مصور کو دیکھیے اور تصویر کا اندازہ لگا لیجئے۔ نہ کوئی اچھی چیز ہے نہ کوئی بری چیز ہے، یہ مائک، یہ آپ طے کر لیجئے جس عدالت میں بیٹھے۔ اسلام، کوئی کہتا ہے کہ ارے بڑا ٹیپیکل میٹر ہے، اسلام کیسے سمجھے، دین کیسے سمجھیں، شریعت کیسے سمجھے۔ میں 2 لفظوں میں پورا اسلام سمیٹ کے رکھ رہا ہوں۔ اسلام باپ کی ہاں کا نام ہے اور بیٹے کی نہیں کا نام ہے۔ اسلام باپ کی ہاں کا نام ہے، بیٹے کی نہیں کا نام ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں علی کی ہاں نہ ہوتی تو اسلام نہ ہوتا، کربلا میں حسین کی نہیں نہ ہوتی تو اسلام نہ ہوتا۔ کوئی چیز، یہ مائک نہ اچھا نہ برا، استعمال بتائے گا کہ اچھا ہے یا برا، کون سی چیز کیسی ہے۔ ایک لفظ سن لیجئے یہاں پر، یہ مائک نہ کوئی اچھی چیز ہے نہ کوئی بری چیز ہے، استعمال بتائے گا۔ ابھی آپ گالیاں بکیے تو بہت بری چیز ہے، ابھی قاعدے کی بات کریے تو بہت اچھی چیز ہے۔ یہ کیمرہ نہ اچھی چیز ہے نہ بری چیز ہے، اگر اصلاح کے لیے ہے تو بہت اچھی چیز ہے، ابھی دنگا کرا دے تو بہت بری چیز ہے۔ چاقو نہ اچھی چیز ہے نہ بری چیز ہے، حفاظت کے لیے رکھیے تو بہت اچھی چیز ہے، کسی کے ناحق گھونپ دیجئے تو بہت بری چیز ہے۔ تلوار نہ اچھی چیز ہے اور نہ بری چیز ہے، اگر ناحق چلے تو بہت بری چیز ہے، نسلوں کا جائزہ لے کے چلے تو بہت اچھی چیز ہے۔ دولت
نہ اچھی چیز ہے نہ بری چیز ہے. ذہن قارون بن جائے, آصف بھائی جملہ سن لیجئے گا, ذہن قارون بن جائے دولت دولت دولت, ذہن قارون بن جائے تو بدعت, فکر خدیجہ بن جائے تو شریعت. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تو دولت نہ اچھی چیز ہے نہ بری چیز ہے. مولا نے خط لکھا, بس آخری لفظ, تمام گفتگو یہاں پر. مولا نے خط لکھا کس کے نام؟ جسے زمانہ دنیا امیر شام کہتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس نے بھیجا کسے؟ مالک اشتر کو. سنا ہوا واقعہ ہوگا, لیکن ایک لفظ کے لیے بس, کہ ہم جو ڈائریکٹ مقابلہ کرنے لگے, یہ ڈائریکٹ مقابلہ مت کریے, آپ غلام بننے کی کوشش کریے. آپ علماء کی قربانیاں ہیں, ہزاروں لاکھوں لائبریریاں جلا دی گئی, اور کتنے کتب خانے راکھ کر دیے گئے, کتنے علماء کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا, کتنے علماء کو زندانوں میں رکھا گیا, کتنی صعوبتیں برداشت کی, تب جا کے کہیں یہ دین اور یہ شریعت تمہاں تک پہنچی ہے. اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ آگے آنے والی نسل تک دین کیسے پہنچانا ہے, یہ شریعت کیسے پہنچانی ہے. اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھائیے, بالکل پڑھائیے, لیکن انہیں دیندار بنائیے, انہیں دین سکھائیے, انہیں تہذیب سکھائیے. بچیوں کو قرآن پڑھائیے, خاص طور سے کم اس لائق بنائیے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچے آپ پر سورہ فاتحہ پڑھ سکیں. یہ پیغام ولایت ہے, یہ پیغام امیر المومنین ہے. اب یہ خط کیسے لکھ کے بھیجا؟ مالک اشتر کے نام. مالک اشتر مولا کا بوریا نشین صحابی, اسے لے کے بھیجا کہ لے کے چلے جاؤ. بس ایک لفظ کے لیے زحمت دی ہے, اب بہت جلدی سے ختم کر رہا ہوں, گفتگو کو سمیٹ دیا میں نے. مالک اشتر نے خط لیا اور ایک اونٹ پہ بیٹھے. اب وہاں اس زمانے میں رواج تھا کہ اونٹنیوں پہ جاتے تھے, کیونکہ اونٹنی ریگستانوں میں تیز چلتی ہے اور اونٹ ہلکے چلتا ہے. اب آپ تاج محل دیکھنے والوں, اللہ کی خلقت نکل کے باہر دیکھو, ریگستانوں میں جے پور چلے جاؤ گے تو اونٹ دکھائی دے گا. خالی اونٹ مت دیکھو, اونٹ کی 2 پلکیں دیکھو, کہ تمہاری 1 پلک بنائی اور اونٹ کی اللہ نے 2 پلکیں بنائی. اس لیے کہ ریگستانوں میں ریتیلے طوفان آتے ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کاروان زندگی ٹھہر جائے, کاروان زندگی ٹھہرنے نہ پائے. لہذا 2 پلکیں, 1 پلک کو بند کر لیتا ہے اونٹ, تب بھی اسے دکھائی دیتا ہے آگے تک. یہ قدرت ہے خدا کی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تصویریں دیکھو اور مصور کی تعریف کرو. دنیا کے مصورین نے جب تصویریں بنائیں تو ناقص بنائیں, لیکن خدا کی قسم اس مصور ازلی و ابدی نے صفحے کائنات پر جتنے رنگ بکھیرے, کامل بکھیرے, ناقص نہیں بکھیرے. اور ایک لفظ یہ بھی عرض کر دوں, چاہے میری اصل بات چھوٹ جائے, کہ اس نے تو خالق ہونے سے پہلے رازق ہونے کا اہتمام کر دیا. ہم نے کہا کھانا کہاں سے کھائیں گے, پیئیں گے کہاں سے, سب سے زیادہ فکر کہ کھانا کھانا کھانا. اس نے کہا بالکل نہیں, ٹینشن نہ لو, ہم نے ماں کے سینے میں کوثر و تسنیم کے دھارے پہلے بہائے, ماں کے بطن سے بچے کے وجود کو بعد میں ظاہر کیا, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے یہ احساس ہو جائے کہ آنے والا بچہ کہاں سے کھائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ زمانہ یہ بھی سمجھ لے, ہم خالق بعد میں ہیں, رازق پہلے ہیں. مگر شرط یہ ہے کہ ہمارے دروازے پر آؤ, دوسروں کے دروازوں پہ جاؤ گے تو ذلت و رسوائی ہاتھ لگے گی. دنیا سے مت مانگو, ہمارے دروازوں پہ آؤ. ہم کہہ تو رہے ہیں مجھے پکارو, میں تمہاری آواز پہ لبیک کہوں گا, مگر تم لبیک کہنے کی طاقت تو پیدا کرو, ہمت جٹاؤ, آؤ ہمارے دربار پہ. ہم عطا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, ہم نے کسے عطا نہیں کیا. مولا حاتم تو 40 دروازوں سے بیٹھتا ہے. مسکرا کے جملہ فرمایا
کسی محتاج اور فقیر کو در در بھٹکانا اچھی بات نہیں ہے. ایک دروازے سے اتنا دے دو کہ 40 دروازوں پہ جانے کی ضرورت بھی نہ رہ جائے. تو مالک اشتر خط لے کے امیر شام کے پاس پہنچ گئے. بس دوستو یہ پیغام ہے، سن لیجئے تاکہ مجالس کا بھی پیغام جو علماء نے محنتیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے کیسے پہنچی ہے. تو امیر شام نے کہا کہ امریاس، اپنے وزیر کو بلایا، امریاس علی کے خط کا جواب لکھ دو. اب جیسے یہ پہنچے کہا خط لاؤ. تو جملہ سنیے کیسے پیغام پہنچایا گیا ہے اور کیسے تیار کیے تھے. تو غلاموں نے کہا کہ لاؤ خط ہمیں دے دو. تو مالک اشتر نے کہا ان غلاموں کو کیسے دے دوں جو حرام مال سے خریدے گئے ہیں. آپ نے غور نہیں کیا جملے پر. ان غلاموں کو کیسے دے دوں جو حرام مال سے خریدے گئے ہیں. تو کہا کہ وزیر کو دے دو. کہا جب امیر ظالم ہے تو وزیر خائن ہوگا، اسے کیسے دے دوں. تو کہا کوئی کسے دے گا. کہا کوئی معمولی آدمی کا خط نہیں ہے، یہ علی ابن ابی طالب کا خط ہے، میرے امیر کا خط ہے. اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو اور یہ خط لے لے. اب خط دے دیا. بہت تفصیل نہیں پڑھنی، بس ایک جملہ عرض کر دوں یہاں پر. خط دے دیا، خط پڑھا. ظاہر سی بات ہے علی ابن ابی طالب کا خط کوئی معمولی بات تو ہے نہیں. نہج بلاغہ میں موجود ہے. نہج بلاغہ علی کے فضائل و کمالات کے سمندر کا نام نہیں ہے، بلکہ علی کے فضائل و کمالات کے سمندر سے ایک قطرہ نکالا گیا تو نہج بلاغہ تعمیر ہو گئی. آپ یہ سمجھ لیجئے جب ممبر چھینے جاتے ہیں، جب ممبر چھینے جاتے ہیں تو آل محمد اپنے خطبات کے ذریعے زمانے کو کتابیں دیتے ہیں. جب علی کو بولنے کا موقع ملے تو نہج بلاغہ بنتی ہے. سید سجاد کو مصلی ملے تو صحیفہ سجادیہ بنتی ہے. صحیفہ سجادیہ دعاؤں کا مجموعہ. ہر پل کی دعا، بے چین مت ہوئیے، ہر وقت کی دعا موجود ہے. تو کہا خط لکھا اور خط پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ امریاس جواب لکھ دے. بس جملہ سن لیجئے اور یاد رکھ لیجئے گا اس جملے کو. نوجوانوں تمہارے لیے خاص طور سے یہ کہا لکھو جواب. کہا کیا لکھوں. کہا لکھ دو میرے پاس رائی کے دانوں کے مانند فوج ہے. مالک اشتر کہتے ہیں بے وقوف علی کو لشکر سے ڈراتا ہے. لگ رہا ہے آپ سو گئے، تھک گئے. آپ اگر تھک گئے تو ختم کر دیتا ہوں، لیکن اتنے انہماک کے ساتھ سن رہے ہیں تو کم سے کم اس کی تصدیق کرنے کے لیے ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. دیکھیے صلوات جب ہلکی ہوتی ہے قبلہ تو اس کا اشارہ ہوتا ہے کہ اب آپ اتر آئیے. تم اب تھکتی ہوئی نظریں جھکا لو، بلندی سے میں اترا جا رہا ہوں. میرے دریا ہمیشہ یاد رکھنا، تیرے ساحل سے پیاسا جا رہا ہوں. تو کسی بھی آدمی کو اپنے سمندر کی ذمہ داری ہے کہ کبھی بھی ساحل سے پیاسا نہ بھیجے. اور یہ تو آل محمد کے فضائل کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، اس میں تو جو آ جائے وہ مست ہو جاتا ہے. تو مالک اشتر کہتے ہیں، تیمہ ابن عدی کہتے ہیں کہ تجھے نہیں معلوم کہ میرے مولا نے ایک مرغ پال رکھا ہے جس کا نام مالک اشتر ہے، تیرے رائی کے دانوں کو چن چن کے کھا جائے گا. تو معاویہ کہتا ہے اچھا اسے کاٹو، اب یہ لکھ دو کہ میرے پاس ستاروں کی طرح فوج ہے. تیرے گرج کے کہتا ہے دربار معاویہ میں، اے معاویہ کیا سمجھتا ہے میرا مولا ایسا آفتاب ہے، نکلے گا تو تیرے سارے ستارے بجھ جائیں گے. نوجوانوں تمہارے لیے بس رحمت کی ہے اتنی، جملہ سن کے لے جانا. یہ کہا پھر کیا لکھا جائے. کہا ایسا کرو اسے بھگاؤ یہاں سے، یہ لکھنے اکھنے نہیں دے گا. یہ علی کا خطرناک صحابی ہے، طویل القامت، ترمہ ابن عدی، یہ عدی کا بیٹا. تو اسے جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا کہ جس اونٹنی سے یہ آئے ہیں
وہ تو میری چوری ہو گئی تھی۔ اب وہ قصہ جھوٹا نکلا اور قاضی نے فیصلہ، دربار معاویہ میں قاضی نے فیصلہ حاکم شام کے سامنے ترما کے حق میں سنا دیا۔ ترما نے زمانے کو بتا دیا کہ حق چاہے درباروں میں ہو یا بازاروں میں قابل شکست نہیں ہوتا۔ حق دربار میں رہے یا بازار میں قابل شکست نہیں ہوتا۔ تو اب جب کوئی معاملہ نہیں بن پایا تو یہ تڑپ رہا تھا بری طریقے سے، کہتا ہے اب اسے بھگاؤ۔ جب کچھ نہ بنا تو امیر شام بگڑ کے کہتا ہے، جملہ سن لیجئے اور یاد رکھ لیجئے، اے عمرو عاص، ہم تمہیں اتنا کھلاتے پلاتے ہیں مگر تم میں کوئی ترما ابن عدی نہیں بن سکا۔ تو عمرو عاص جیسا مکار کہتا ہے، اے معاویہ، ترما بننا بڑی بات نہیں ہے، اگر تو علی بن جاتا تو ہم ترما ابن عدی بن جاتے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ بس 2-3 منٹ کی زحمت۔ اگر تو ترما ابن عدی بن جاتا، اگر تو علی بن جاتا تو ہم ترما ابن عدی بن جاتے، ہمیں کوئی حرج نہیں، لیکن جیسا کھلائے گا ویسا بنے گا۔ کہاں جا رہے ہو حجر؟ اب یہی مصائب بھی ہیں اور یہی فضائل بھی اور یہی پیغام بھی۔ ایماندار فائدے میں ہے، بے ایمان نقصان میں ہے، صبر کرنے والے فائدے میں ہیں اور ظلم کرنے والے نقصان میں ہیں، حق کی وصیت کرنے والے فائدے میں ہیں اور جو حق کے خلاف ہیں وہ نقصان میں ہیں۔ لہذا حق بولو چاہے کچھ بھی ہو جائے، گردنیں کاٹ دی جائیں تب بھی حق بولو، نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے کہو کہ نہیں تو مجھے قتل کرے گا، اور حاکم شام جب کہے کہ تجھے قتل نہیں کروں گا، کہا نہیں تو مجھے قتل کرے گا، کہا اتنے اعتبار سے کیسے کہہ سکتا ہے؟ کہا اس لیے کہ پوری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے مگر میرا مولا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور جیسے ہی سولی پہ چڑھایا جائے اور خنجر قریب آئے، جیسے ہی خنجر قریب آئے تو فوراً آواز دے کہ یہ وقت آ گیا، میں نے کہا تھا کہ مجھے قتل کرے گا۔ سولی پر لٹکا دیا گیا، مخبر نے جا کے خبر دے دی، وہ تو یہ کہہ رہا ہے اعتبار دیکھو علی کے چاہنے والوں کا، نہیں تو مجھے قتل کرے گا۔ حجر کہاں جا رہے ہو؟ میرے نوجوانوں، یہ جملے بہت ضروری ہیں ہماری زندگی کے لیے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ زندگی کیا ہے، تمہارا مقصد حیات کیا ہے، اپنے بچوں کو زندگی کا مقصد بتاؤ۔ ہم نے بانٹ دیا دین کو، شریعت کو، دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم میں کہ ہمارا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھے گا۔ انگلش میڈیم میں پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسیولائزڈ ہو جائے گا، سیولائزڈ نہیں ہوگا، تہذیب یافتہ نہیں ہوگا۔ بچوں کو دین سکھاؤ، اور دین کیسے سکھایا جائے؟ مجلسوں میں دین سکھاؤ، گھر پہ بیٹھ کے دین سکھاؤ، اپنے آپ دیدار بنو تو بچے بھی دیدار بنیں گے۔ کہاں جا رہے ہو حجر؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کیا ہو گیا؟ کہا بیٹے کیا ہوئے؟ کہا علی کے ساتھ جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ کہا رے تمہارے مولا نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، اپنے بیٹوں کو تو بچا لیا اور تمہارے بیٹوں کو میدان جنگ میں شہید کرا دیا۔ تڑپ گیا حجر، یہی مصائب بھی، یہ فضائل بھی۔ تڑپ گیا حجر، عدی کا بیٹا ہے یہ بھی، علی کا چاہنے والا بوریا نشین صحابی، کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو پوری دنیا کو انصاف دینے آیا ہو وہ میرے ساتھ ناانصافی کرے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے، مگر تو نے میرے مولا پہ ناانصافی کا الزام کیسے لگایا؟ کہا اس لیے کہ اپنے بچوں کو بچا لیا اور تمہارے بیٹوں کو میدان جنگ میں بھیج کے قتل کرا دیا۔ کہتا ہے سن امیر شام،
میرے مولا نے تو میرے ساتھ انصاف کیا مگر میں اپنے مولا کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میرا مولا شہید ہو گیا اور میں زندہ بچ گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اپنے مولا سے پہلے دنیا سے اٹھ کے چلا جاتا، میں اپنے مولا سے پہلے شہید ہو جاتا۔ کہا حجر محبت علی کے کردار سے باز آ جاؤ، چھوڑ دو علی کا کردار۔ کہا ممکن نہیں ہے۔ کہا جلاد اسے قتل کر دے۔ چمکتا ہوا خنجر، چمکتے ہوئے خنجر میں موت کی تصویر، موت کی تصویر کو دیکھ کے حجر ٹھہر گئے۔ کہا رک جا، رک جا، 2 رکعت نماز کی مہلت دے دے۔ بہت لوگ ٹکراتے ہیں کہ نماز عزاداری، جو عزاداری ہے وہ نماز ہے، جو نماز ہے وہ عزاداری ہے۔ بس میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میری ماؤں، میری بہنوں، یہ ایک پیغام ہے ایک لفظ میں، سن لو اسے غور سے، کہ نہ عزاداری الگ ہے نہ نماز الگ ہے۔ یہ مکتب حسین ہے، وہ مقصد حسین ہے۔ یہاں ذہن بنائے جاتے ہیں اور وہاں ذہن جھکائے جاتے ہیں، بس اتنا فرق ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں۔ 2 رکعت نماز کی مہلت دے دے۔ کہ کیسی نماز کی مہلت؟ 2 رکعت نماز کی مہلت دے دے۔ مولا کا چاہنے والا حجر کہہ رہا ہے، حاکم وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، جلاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ رک جا، 2 رکعت نماز کی مہلت دے دے بس مجھے۔ کہا ٹھیک ہے پڑھ لے نماز۔ حجر گئے، جلدی جلدی وضو کیا، جلدی جلدی نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے آ کے آواز دی آجا میرے قاتل مجھے قتل کر دے۔ مگر ایک بات سن لے، یاد آ گئی نا کربلا؟ مگر ایک بات سن لے، اس سے پہلے میں نے کبھی بھی اتنی جلدی نماز نہیں پڑھی۔ کہا تو نے آج اتنی جلدی نماز کیوں پڑھی؟ کہا میں نے جلدی جلدی نماز اس لیے پڑھی تاکہ میرے قاتل کے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے کہ علی کا چاہنے والا نماز کو موت سے بچنے کا بہانہ بنا رہا ہے، کہیں میرے قاتل کے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے۔ بس جملہ سنو میرے دوستو اور کربلا کو یاد کر لو۔ حجر کہتے ہیں کہ تو نے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے نماز پڑھی کس بات کی؟ پوچھ کس بات کی نماز پڑھی میں نے؟ تو پلٹ کے آواز دی جلاد نے کہ تو نے کس بات کی نماز پڑھی؟ کہا میں نے نماز شکر پڑھی۔ کہا کس بات کا شکریہ؟ کہا شکریہ اس بات کا کہ آخری دم تک محبت علی کے کردار پہ باقی رہ گیا، اس بات کا شکریہ۔ دوستو ہم نے بہت شکریہ ادا کرنے والے لوگ دیکھے، جسے رجل فقیہ کہا۔ یہ مجالس اور یہ اہتمام، یہ سامنے درگاہ اور یہ سامنے مزار ایک شہید کی یاد دلاتا ہے، اور یہ شہید ہمیں کربلا کی یاد دلاتے ہیں۔ حسین نے بھی ایک خط لکھا تھا، کس کو خط؟ اِلَى رَجُلِ الْفَقِيهِ، اے میرے معبود تجھے حبیب ابن مظاہر کا واسطہ، ہمارے بزرگوں اور ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھنا۔ لیکن کس کی فرمائش تھی حبیب؟ دوستو حبیب کو 2 بار زندگی ملی۔ ایک بار جب حبیب کا انتقال ہو گیا تھا، مظاہر نے مولا کی دعوت کی تھی اور حبیب چھت سے گر گئے تھے۔ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا، کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ جنہیں کربلا کے لیے بچا کے رکھا گیا تھا۔ حبیب ابن مظاہر اور میثم تمار ساتھ میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے آپس میں تذکرہ کرتے تھے۔ یہ وہ صحابی تھے جنہیں مولا نے علم بلایا اور علم بدایا دیا تھا، مستقبل میں ہونے والے حادثات کا علم دیا تھا جسے مولا نے۔ یہ دونوں آپس میں بیٹھ جاتے تھے کہ ایک شخص ہے جو سولی پہ چڑھایا جائے گا، تو دوسرا کہتا تھا کہ ایک شخص ہے جسے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ حسین نے جب خط لکھا اِلَى رَجُلِ الْفَقِيهِ، ایک فقیہ کے نام، کون؟ یہ بچپن کا ساتھی حسین کا۔ حبیب کی عمر 80 سال تھی،
حسین کی عمر 57 سال تھی۔ ذرا اندازہ لگاؤ کہ جب حبیب کا آنا جانا علی کے گھر میں تھا تو حسین کتنے چھوٹے رہے ہوں گے۔ یہ دروازہ ایسا تھا کہ جس دروازے پہ ہزاروں لوگ آنے والے ہیں، اس دروازے پہ آگ اور لکڑیاں لے کے جمع ہونے والے لوگوں پر سیدہ نے اسی لیے تو حیرت کی تھی۔ ابھی کل تک تو لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ میری ماں بہنوں، 2 جملے یہ مصائب کے یہ بھی سن لو۔ ہاں، حبیب اسی کا حصہ ہے۔ جناب زینب کی فرمائش کا نام ہے حبیب۔ جب کوئی مددگار نہیں رہا تھا، کوئی یار نہیں رہا، کوئی ناصر نہیں رہا، تو جناب زینب نے آ کے اپنے بھیا سے کہا، اے میرے بھیا، لشکر یزید میں تو سپاہیوں پہ سپاہی آ رہے ہیں، لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، فوج پہ فوجیں آ رہی ہیں، مگر کیا ہمارا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے، کوئی ہمارا چاہنے والا نہیں ہے؟ تو ایک مرتبہ حسین کو کچھ یاد آیا اور یہ خط لکھا، اِلیٰ رجل الفقی، حبیب بن مظاہر کے نام وہ خط لکھا تھا۔ اور جب حبیب آئے ہیں، جب حبیب کربلا میں آئے ہیں تو سب سے پہلے جیسے ہی حسین نے دھول کو اڑتے ہوئے دیکھا تو آواز دی تھی کہ اے اون محمد اٹھو، اے علی اکبر اٹھو، اے عباس اٹھو، ذرا اٹھ کے حبیب کا استقبال کرو۔ میرے بچپن کا ساتھی حبیب آ گیا۔ اور جیسے ہی حبیب آئے تو فضہ نے جا کے، اب وہی کردار جسے شہزادی نے پالا تھا، فضہ نے جا کے جناب زینب کو خبر دی کہ شہزادی، آپ کے بھائی کے بچپن کا ساتھی حبیب آ گیا۔ فوراً ایک مرتبہ زینب نے کہا، فضہ جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دے۔ فضہ خیمے سے باہر آئی اور آواز دی، شہزادی نے حبیب تمہیں سلام کہا ہے۔ حبیب نے اپنے آپ کو گھوڑے کی پشت سے گرا دیا، سر و سینہ پیٹ کے آواز دی، ہائے آل محمد پہ کیسا وقت آ گیا کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلا رہی ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ میری ماں بہنوں، تمہاری گودیاں آباد رہے، یہ بزرگوں کا سایہ ہمیشہ سروں پہ رہے، بچوں کے لیے مائیں آباد رہیں، ان کے باپ کا سایہ سروں پہ سلامت رہے۔ مگر ہاں دوستوں، ذرا 2 لمحے مصائب کے سن لیں، اس لیے کہ ایام فاطمی کا بھی یہ موسم آنے والا ہے۔ مدینے کو بدلتے ہوئے لوگوں نے بہت کم دیکھا، دنیا کے شہر اتنے بدلتے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے جتنا ہم نے مدینے کو بدلتے ہوئے دیکھا، جتنا ہم نے کوفے کو بدلتے ہوئے دیکھا۔ جو شہزادیاں بن کے رہی تھیں وہ اسیر بن کے کوفے میں لائی جا رہی ہیں۔ میں نے جو گزارش کی تھی اپنی ماں بہنوں سے، ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں، میں اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے قرابت داروں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، میں اپنے رشتہ داروں سے، اپنی ماؤں بہنوں سے، اے میری ماؤں، اپنی بچیوں کو قرآن ضرور پڑھایا کرو، اس لیے کہ علی نے زینب کو بلایا اور آواز دی، اے میری لال زینب، تو بچیوں کو بلا لے کوفے کی اور انہیں قرآن پڑھایا کر۔ وجہ سن لیجئے میرے دوستوں، یہ کوفے کا پہلا مدرسہ تھا جو علی ابن ابی طالب کے کہنے پہ زینب نے کھولا۔ زینب نے پوچھا، بابا بچیوں کو قرآن کیوں پڑھاؤں؟ کہا اس لیے میرے لال، آج تو اس کوفے میں شہزادی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب اسی کوفے میں تو اسیر بنا کے لائی جائے گی، تو جن جن بچیوں کو تو نے قرآن پڑھایا ہوگا وہ بچیاں بڑی ہو گئی ہوں گی۔ جب اعلان ہو رہا ہوگا، اے کوفے والوں، باغیوں کا قافلہ آیا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہوگا، کوئی آگ برسا رہا ہوگا، تو اے زینب، جو بچیاں تجھے پہچان لیں گی تو شاید آواز دے، ارے یہ باغیوں کا قافلہ نہیں ہے، یہ تو ہماری معلمہ قرآن کا قافلہ۔ بس 2 جملے مصائب کے، مصائب تمام میرے دوست رو لیجئے۔ شہزادی بھی یہیں پر آپ کے آنسوؤں کا نذرانہ لینے کے لیے آئی ہے، ایک چھوٹی سی بچی بھی آئی ہے، لیکن ہاں جب زینب نے یہ کوفہ چھوڑا تو حبیب ابن مظاہر کو بلا کے کہا، اے حبیب، یہ مدرسہ تمہارے حوالے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ یہاں کے بچوں اور بچیوں کو قرآن پڑھاؤ، تاکہ جب ہم اسیر کر کے لائے جائیں اور یہ آواز فضا میں گونجے کہ باغیوں کا قافلہ ہے، تو کم سے کم یہ لوگ پہچان لیں ام حبیبہ، ارے وہی قرآن پڑھی ہوئی عورت، کمال ہو گیا، زینب پہ کیا گزری ہوگی۔ ارے جیسے ہی ام حبیبہ سامنے آئی، اے ام حبیبہ، تو نے پہچانا نہیں؟
मजलिस तमाम मेरे दोस्तों, ए उम्मे हबीबा, अरे तूने पहचाना नहीं, मैं वही ज़ैनब हूँ जिसने कुरान पढ़ाया था तुझे। हाँ दोस्तों, आप जरा अंदाजा लगा लीजिए, ये काफिला करबला से असरे आशूर के बाद जब इस काफिले को लूट लिया गया तो 80 किलोमीटर का फासला मेरी माए बहनें मसाइब के जुमले को गोश गुजार कर लें और अपनी ज़िंदगी में उतार लें। अंदाज़ा लगा लें कि सब्र किसे कहते हैं और जुल्म कैसे कैसे ढाए गए। 80 किलोमीटर का फासला एक दिन में तय कर लिया, मगर 3 किलोमीटर का फासला 3 दिन में तय हुआ। ज़ैनब ने कहा, ए शिम्र, मैं कूफे के रास्तों को पहचानती हूँ। ए मेरी माओ बहनों, अरे पर्दे को तर्क न करना, इसलिए कि ज़ैनब की चादर छीनी गई थी तो ज़ैनब को कितना एहसास था। एक बच्ची की चादर छीनी गई तो बच्ची को कितना एहसास था। ज़ैनब ने शिम्र को बुला के कहा, ए शिम्र, हमें उन रास्तों से ले जा जिन पे लोग ज़्यादा चलते नहीं हैं, इसलिए कि मैं कूफे के रास्तों को जानती हूँ। मगर शिम्र कहता है, ए ज़ैनब, ए सैयदे सज्जाद, ऐसा नहीं हो सकता, हम तुम्हें ऐसे दरवाज़े ऐसे रास्तों से नहीं ले जाएंगे, बल्कि ऐसे रास्तों से गुजरना होगा, अरे जिन पर लोगों का मजमा, तमाशाइयों का मजमा। बस एक मर्तबा अरे अली की बेटी को जला लाया, बीवियों को बुलाया, ए बीवियों मेरे करीब आओ, मैं बद्दुआ के कलमात जारी करती हूँ, तुम आमीन कहना। जैसे ही ज़ैनब के हाथ उठे, सरे हुसैन की तरफ निगाह गई, अरे अश्क रवा थे, ए भैया क्या हो गया। बस एक मर्तबा आवाज आई, ए मेरी बहन, बद्दुआ न करना, जैसे ले जाना चाहते हैं वैसे चली जाओ, वरना हुसैन की शहादत का मकसद खत्म हो जाएगा। ज़ैनब ने आवाज दी, मेरे भैया, जिन रास्तों से गुजारा जाएगा ज़ैनब उन रास्तों से गुजर के जाएगी।